یہ کینہ پروری ہوتی کہاں سے شروع ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ غصہ، آدمی کسی شخص پر غصہ ہوتا ہے تو کبھی یہ ہوتا ہے کہ مضبوط ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، تو اپنا غصہ اس پر اتار دیتا ہے، چاہے مار کے، پیٹ کے، چاہے جیسے بھی۔ اگر اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے اور اللہ کے لیے اس بندے کو معاف کر دیتا ہے، اپنے غصے کو ختم کر دیتا ہے، تو اللہ رب العزت اسے انعام و اکرام سے نوازتا ہے۔ لیکن اگر کسی رکاوٹ کی وجہ سے اپنا وہ غصہ جس شخص پر اس کو غصہ آیا ہے اس کو اگر اتار نہیں پاتا، تو پھر یہاں سے شروع ہوتا ہے، وہ اپنے دل میں اس غصے کو برقرار رکھتا ہے، دھیرے دھیرے وہ کینہ کی شکل اختیار کرتا ہے، یعنی غصے کے پیٹ سے کینہ پروری پیدا ہوتی ہے، پھر اس کے بعد کیا ہے، حسد پیدا ہوتا ہے۔ تو کینہ اور حسد دو الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن ملی جلی شکل میں ملی جلی کام دونوں کرتے ہیں۔ تو کینہ پروری اور حسد ایک ایسی بیماری ہے، اگر کسی شخص کے دل میں یہ ہو اور اس رات وہ آ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرے، خوب گڑ گڑائے، تب بھی اللہ اس کی بخشش نہیں فرماتا۔ تو ضروری ہے کہ اپنے دلوں کو کینے سے پاک کر لینا۔ امام غزالی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ کینہ پرور اور حسد کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے کسی کو پتھر مارا، وہ پتھر اس کو جا کر لگنے کے بجائے پلٹ کر آیا اور اس پتھر مارنے والے کی ایک آنکھ کو پھوڑ دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے اس کو اور غصہ آئے گا، پھر اس نے دوبارہ پتھر اٹھایا، دوبارہ اس شخص کو پتھر مارا، اور پتھر مارنے کے بعد جب پتھر گیا تو وہ اس شخص کو نہ لگ کر پلٹ کر واپس آیا، اس کی دوسری آنکھ پھوڑ دیا۔ وہ غصے سے اور آپے سے باہر ہوا، اس نے تیسرا پتھر اٹھایا، تیسرا پتھر بھی وہ واپس آ کر کیا ہے، اسی شخص کو لگا۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ کینہ پرور اور حسد کرنے والے کی مثال ایسی ہے، وہ تو سمجھ رہا ہے کہ میں سامنے والے کا نقصان کرنے جا رہا ہوں، لیکن وہ اپنا نقصان کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اپنا وہ خود نقصان کر دیتا ہے۔ وہ کیسے ہوتا ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جو شخص کینہ کر رہا ہے، حسد کر رہا ہے، وہ اپنا ہی نقصان کر بیٹھتا ہے۔ کبھی کبھی اس کا نقصان دنیا میں بھی سامنے آتا ہے، اور آخرت میں اس کا تو بھیانک نقصان ہے کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، نیکیوں کا جو اس کا بھنڈار ہوگا وہ ختم ہو جائے گا، اور وہ برائیوں کی شکل میں اسے نظر آئے گا۔ کبھی کبھی دنیا میں بھی آدمی اس کا نقصان کرتا ہے، جیسا کہ بزرگان دین نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک شخص تھا بادشاہ کے دربار میں، اس کو بڑی اہمیت حاصل تھی، بادشاہ کا بڑا مقرب تھا۔ بادشاہ اس کو جب دربار لگتا تو بادشاہ اس کو حکم دیتا تو وہ لوگوں کو اچھی اچھی نصیحتیں کرتا۔ تو ایک اور دوسرا ایک درباری تھا، اس کو اس چیز سے بڑی حسد تھی، جلن تھی کہ وہ بادشاہ کا اتنا قریبی کیوں ہے۔ وہ کسی ایسی کوشش میں لگا رہتا کہ بادشاہ کی نگاہوں میں وہ ذلیل اور رسوا ہو جائے، بادشاہ اس کے ساتھ کیا ہے، زیادتی کرے۔ کئی دن تک ایسا چلتا رہا۔ ایک دن موقع پایا اور بادشاہ کے کان میں دھیرے سے جا کر، یعنی کسی موقع فائدہ اٹھاتے ہوئے بادشاہ کے پاس گیا اور کہا کہ فلاں شخص جس کو آپ اتنا قریبی رکھتے ہیں، آپ کے دربار میں وہ لوگوں کو نصیحت کرتا ہے، وہ شخص آپ کے بارے میں بولتا ہے کہ آپ کے منہ سے بو آتی ہے، گندی بدبو آتی ہے۔ بولے اگر آپ کو یقین نہ ہو تو کل آپ اس کو اپنے قریب بلانا اور بلا کر دیکھنا وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لے گا۔ تو بادشاہ چونکہ کان کا کچا تھا، اس نے بات سنا، بولا ٹھیک ہے کل آزما لیتے ہیں۔ یہی شخص جو تھا
اس نے کیا کیا، اس بادشاہ کے قریبی شخص کو دعوت دی گھر میں، کہا آج میرے گھر دعوت ہے چلیں، اور دعوت میں اس نے کیا ہے کچھ ایسی چیزیں کھلائیں، روایت میں ملتا ہے کچا لہسن، کچھ ایسی اس انداز میں اس کو کھلا دیا کہ کچا لہسن کھایا، کچا لہسن کی وجہ سے اس کے منہ میں بدبو آنے لگی۔ تو بادشاہ جو ہے دوسرے دن جب دربار لگا اور کھانا کھا کے جب کچا لہسن کھا کے وہ دربار پہنچا تو بادشاہ نے اس کو اپنے قریب بلایا، اور قریب بلایا تو اس شخص کے دل میں آیا کہ میں کچا لہسن کھایا ہوں، میرے منہ سے اس کی بدبو آ رہی ہے، تو کہیں بادشاہ کو تکلیف نہ ہو اس لیے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ بادشاہ نے دیکھا واقعی اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، تو اس کا مطلب واقعی بات سچی ہے۔ تو بادشاہ کا یہ طریقہ تھا کہ جب بھی کسی سے خوش ہوتا تو وہ اپنے ہاتھ سے ایک پروانہ لکھتا، کسی وزیر خزانہ کو یا کسی کو لکھتا کہ فلاں کو انعام و اکرام، یعنی جو خط لے کر آ رہا ہے اسے انعام و اکرام دے دینا، یہ اس کی عام عادت تھی۔ اور اس دن اس نے بادشاہ کو بڑا غصہ آیا اور اس کا قریبی تھا اس کے قتل کا پروانہ لکھا، اور لکھنے کے بعد اسی کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ فلاں وزیر کے پاس تم چلے جاؤ۔ جو شخص حسد کرنے والا تھا درباری، وہ دیکھا کہ بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے لکھ کر دیا ہے، اور جب بھی بادشاہ ہاتھ سے لکھ کر دیتا ہے تو خوب انعام و اکرام دیتا ہے۔ تو یہ شخص اس مقرب بادشاہ جو تھا اس شخص کے پاس گیا، جب وہ جا رہا تھا تو اس سے کہا کہ بادشاہ نے کیا کہا؟ تو کہا کہ بادشاہ نے یہ خط لکھ کر بھیجا ہے کہ فلاں وزیر کے پاس یہ خط لے کر تم پہنچ جاؤ، فلاں وزیر کے پاس یہ خط لے کر تم پہنچ جاؤ۔ تو اس نے جا کر کہا کہ ایسا کریں آپ یہ خط مجھے دے دیں، میں پہنچا دیتا ہوں۔ تو وہ آدمی بڑا اعلیٰ ظرف کا تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ تم ہی پہنچا دو، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب یہ شخص جب یہ خط لے کر گیا اس بادشاہ کے وزیر کے پاس جو حسد کرنے والا تھا، جس نے کیا ہے اس بادشاہ کے قریبی کے لیے ایک گڑھا کھودا تھا کہ اس کو تکلیف پہنچاؤں، اب وہی خط جو ہے اس کے ہاتھ میں تھا، وہ اس وزیر کے پاس لے کر گیا اور بڑا خوش تھا کہ آج تو بادشاہ کی طرف سے انعام و اکرام ملے گا، جو اس کو ملنے والا تھا وہ مجھے ملے گا۔ تو جیسے ہی وزیر نے خط کھولا تو اس نے کہا کہ جناب والا بادشاہ نے میرے لیے تو خوب انعام و اکرام لکھا ہوگا، آپ مجھے انعام و اکرام سے نوازیں۔ تو اس نے کہا کہ اس خط میں تو لکھا ہے کہ جو خط لے کر آئے اسی کی گردن اڑا دینا۔ تو اب وہ ہکا بکا حیران و پریشان قسمیں دینے لگا کہ یہ میرے لیے نہیں لکھا ہے، بادشاہ نے تو فلاں کے لیے لکھا تھا، یہ تو غلطی سے میرے ہاتھ آ گیا، ایسی ویسی قسمیں کھانے لگا۔ لیکن وزیر نے کہا کہ بادشاہ کا حکم ہے، میں اس سے ایک ہاتھ نہ ایک لمحہ نہ ادھر جاؤں گا نہ ادھر، تلوار اٹھایا اس کی گردن مار دی۔ دوسرے دن دربار لگا، بادشاہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ اس کو خط دے کر میں بھیجا تھا آج وہ مر چکا ہوگا، لیکن دربار میں وہ جو ہمیشہ نصیحت کرتا تھا وہ پھر پہنچا۔ تو بادشاہ بڑا تعجب میں کہا کہ کل کا ماجرا کیا ہوا، کل تم خط لے کر گئے تھے، تمہارا وزیر کے ساتھ معاملہ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ وہ فلاں درباری جو ہے اس نے کیا ہے میرے سے مانگ لیا کہ مجھے دے دو میں لے جاتا ہوں، تو میں نے اس کو دے دیا، وہ چلا گیا۔ تو پھر بادشاہ نے کہا تو اس نے کہا تھا کہ تم میرے منہ سے بدبو آتی ہے، تم ایسا لوگوں کو کہتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں نے ایسا کبھی نہیں کہا تھا۔ تو پھر بادشاہ نے پھر پوچھا کہ تم نے اپنے منہ پر ہاتھ کیوں رکھا تھا؟ تو کہا کہ اس لیے رکھا تھا کہ اس دن اسی شخص نے جو درباری تھا جس نے آپ کو ایسا ایسا کہا، اسی شخص نے مجھے کچا لہسن کھلایا تھا، میں آپ کے قریب پہنچا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بدبو سے آپ کو تکلیف پہنچے، اس لیے میں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ تو بادشاہ نے اس کو حکم دیا کہ جب تم نصیحت کرنا تو یہ نصیحت بھی جوڑ دینا کہ برائی کرنے والے کا عمل خود اس کے لیے کافی ہوتا ہے، اور پھر مثال دینا کہ فلاں شخص نے برائی کا کنواں کھودا تھا تو اس کے لیے کیا ہے اس کا انجام یہ ہوگا کہ اسی کنویں میں جا کر وہ خود گر گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ انسان جب حسد کرتا ہے، کینہ کسی کے خلاف اپنے دل میں کینہ رکھتا ہے، تو بسا اوقات دنیا ہی میں اس کا انجام کو پہنچ جاتا ہے، اگر دنیا میں نہ بھی پہنچے تو آخرت میں اس کا یہ انجام ہوگا کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق الحسد یاکل الحسنات، کہ حسد جو ہے نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اور حسد کرنے والا اور کینہ پرور شخص جو ہوتا ہے وہ اللہ کی ذات پر اعتراض کرتا ہے،
چونکہ اللہ نے کسی کو کچھ عہدہ دیا، اللہ نے کسی کو کچھ نعمتوں سے نوازا، تو وہ شخص اللہ کے اس تقسیم پر راضی نہیں ہوتا۔ تو اسی وجہ سے امام غزالی فرماتے ہیں کہ کینہ پرور شخص جو ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم پر، اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرنے والا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے کیا ہے، اس کو سخت گنہگار اس شخص کو کہا گیا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر آج کی رات ہمیں اللہ سے اپنی بخشش طلب کرنی ہے، اللہ سے اپنی گناہوں کی مغفرت طلب کرنی ہے، تو اپنے دل سے کینہ اور حسد کی بیماری کو ختم کریں، کیونکہ حسد اور کینہ جو ہے یہ ام الامراض ہے، یعنی بڑی بیماریوں کی ماں ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ اس سے بے شمار برائیاں جنم لیتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ دنیا کا سب سے پہلا گناہ، یعنی سب سے پہلی نافرمانی اگر کسی نے کی تھی تو وہ شیطان لعین نے کی تھی، اور شیطان لعین جو تھا فرشتوں کے صف میں تھا، لیکن اسی حسد نے اس کو کیا ہے، اللہ کی نافرمانی پر مجبور کیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ حسد ہم سمجھتے ہیں بہت معمولی گناہ ہے، لیکن حقیقت میں یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ شیطان جو لاکھوں سال عبادت میں مصروف رہنے کے باوجود ہمیشہ کے لیے مردود و لعین قرار دیا گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا بھی کیا ہے اعمال اسی طرح برباد ہو جائے۔ تو ہمیں چاہیے آج کی رات اگر ہمیں بخشش اور مغفرت طلب کرنی ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے، اپنے دل کو کینہ سے پاک کرنا ہوگا، اپنے دل کو حسد سے پاک کرنا ہوگا، تب جا کر کیا ہے ہم اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوں گے۔ اس کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جس کے خلاف ہمارے دل میں حسد ہو، جس سے خلاف ہمارے دل میں بلا وجہ شرعی، یعنی کوئی وجہ شرعی نہ ہو، کوئی ظاہری وجہ نہ ہو، تو اگر ایسے شخص کے خلاف اگر ہمارے دل میں کوئی ایسی چیز ہو تو ہم خود جا کر اس سے سلام کریں، ہم خود جا کر اس سے مصافحہ کریں، خود جا کر کیا ہے اس سے گلے ملیں اور اس کے لیے دعائیں کریں۔ اگر کسی کے خلاف ہمارے دل میں حسد ہے اس کے مال کی وجہ سے، تو دعا کر دیں کہ اللہ اس کی نعمتوں میں اور اضافہ کر دے۔ کسی کے عہدے کی وجہ سے ہمارے دل میں حسد ہے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ اس کے درجوں کو اور بلند فرما، اسے اور بہترین منصب عطا فرما۔ تو ہم کو اگر آج کی رات اللہ رب العزت کی بارگاہ سے بخشش و مغفرت طلب کرنی ہے تو ہمیں حسد اور کینہ سے اپنا دل پاک صاف کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو کینہ، حسد اور جتنی بھی باطنی امراض ہے ان سب سے دور اور نفور اور ان سب کو سے بچنے، ان سب کو ختم کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔